ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعے والے دن جتنی کثرت نہ درود پاک پڑھیا جائے اللہ اتنی کثرت نہ رحمت کا نزول کرتا ہے۔ واسطے جمعے والے دن حضور تے کثرت نہ درود پڑھیا کرو۔ ہما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن أحسن الخير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین حضرات، سننے والی میری باز میں احترام ماؤں اور بہنوں، دیگر مذاہبات سے آنے والے کئیوں مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک واسطے ہے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ سلوک الوسیلہ حقی کوثر شافی مخشر ہادی رہبر نبی القبلتین سید العارفین شفیع المذنبین منبع رزق و ہدایت محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الاسنی والحسین مولانا مولا ثقلین حبیب القاسم محمد ابن عبداللہ صدقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انگن تلات اداد رد ذرات لو زیادہ پانی دے قطرات لو زیادہ درخت دے پتیاں لو زیادہ بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس لو زیادہ درود و سلام سب کہہ دو آمین۔ معزز سامعین حضرات، خطبہ جمعۃ المبارک ایک ایسی
روحانیت اور ایک ایسی عبادت کا نام ہے کہ جس کے اندر انسان 8 دنوں بعد اپنا ایمان تازہ کرتا ہے۔ تسی اندازہ لگاؤ بھی اگر 8 دن بعد بندہ جمعہ پڑھ نہ آئے تو انسان دی ایمان دا کی عالم ہے۔ عالم دین جمعے دے اندر لوگوں کو ڈراندا ہے، لوگوں کو ایسی چیزاں بیان کرتا ہے کہ لوگوں کا ایمان پھٹ جاتا ہے۔ سورۃ الفال اللہ نے یہی فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جدوں مومن بندیاں دے سامنے میرا ذکر کیتا جاتا ہے کہ انہاں دے دل ڈر جاندے، اور جدوں میری ایتاں پڑھ کے مولوی سناندا لوکاں نوں تو انہاں دا ایمان بچ جاتا ہے۔ تسی خانہ کعبے جاندے ہو، تسی دیکھ لو کہ اتنے مکے چ لوگ باہر پھردے رہندے نے، حاجی صاحب دبئی رہندے اتنے جاندے نے مکے، باہر لوگوں دا ایمان اور ہوندا ہے تے جدوں حرم چ داخل ہو جاندے نے تو ادوں ایمان اور ہو جاتا ہے۔ مثال تسی یہ پنڈی سید پور پنڈ دادر خان جیلم روڈ تے رہندے ہو، اتنے آؤ پنڈی سید پور تہاڈا ایمان اور ہے، جھوٹ بھی مار لیندے ہو، گال بھی کر لیندے ہو، اچا بھی بول لیندے ہو، گھوڑ بھی لیندے ہو، کسی نوں مذاق بھی کر لیندے ہو، مگر جنی تسی وضو کر کے مسجد چ وڑ جاندے ہو نا تے تانوں کوئی گل بھی کرے تو انہوں نے یار اللہ دا گھر ہے، خدا تو ڈر، اینوں کہندے نے ایمان، کہ انسان دا ایمان انہوں ملامت کرتا ہے کہ خبردار تو کیڑی جگہ تے بیٹھا ہے۔ جیڑا آدمی جمعہ پڑھ آئے اور او دا ایمان دا معیار اے نہ بنے کہ او دا ضمیر انہوں ملامت نہ کرے تے سمجھو اس بندے نو اللہ توبہ دی توفیق چھین لی ہے۔ نکتہ سن لے، جڑا بندہ گناہ کر کے اپنے آپ کو شرمندہ کرتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ یار میرے کو غلطی ہوئی، اللہ نال بیٹھ کے 2 منٹ گل کردا منہ سٹ کے کہ مالک میں شرمندہ ہے، سمجھو وہ دے تے اللہ دی رحمت ہے۔ تے جیڑا بندہ گناہ کر کے کدی شرمندہ بھی نہیں ہویا تو انہیں کدی سوچیا بھی نہیں کہ میں غلطی کر رہا ہے، او دے تے نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک مر لگیا انہوں توبہ دی توفیق بھی نہیں دے گا، کیونکہ انہوں کو توبہ دی توفیق بھی چھین لی گئی۔ جتنے بیٹھے جے بیٹھو موبائل صرف ساؤنڈ چلایا، جتنے آپ بیٹھے صرف گفتگو سننی، میں دعا کرتا ہوں اللہ آج کا جمعہ ہمارا نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں بڑا خوش ہوں کہ یہ پنڈی سید پور کی مسجد ہے، اللہ جتنے دوست احباب آئے، میرے بھائی سہر علی قاسمی صاحب اور ان کے دوست شاہد بٹ صاحب اور جتنے دوست ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، اور اس مسجد میں یہ جو گرمی ہے اللہ اس گرمی کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، میدان محشر کی گرمی سے محفوظ فرمائے۔ میں آج جتنی باتیں کرنیاں ہیں میں ایمان دے ریلیٹڈ کرنیاں نے کہ آیا اللہ نے لفظ آمنو جتھے استعمال کیتا ہے نا، اللہ نے کہا کہ جتھے میں کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتھے اللہ کہنا میں کسی خاص نیکی دا حکم دیتا ہے، خاص بندیاں نوں مخاطب کر کے۔ ایتھے اللہ نے نہیں کہ یا ایھا المسلمون، نہیں، جدو اللہ نے اپنے تو ڈرن دا کیا ہے نا، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو میرے تو ڈریا کرو۔ یہ مطلب ہے جہدے چ ایمان ہوئے کدے تو ڈردا، اونچی بولے۔ حل کرنا چاہ رہا مسلمانوں، جدو سرکار مدینہ شروع الوسین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ماننے والوں عزیزان من میرے رب کریم نے فرمایا وَتُوحَا دے چرے والیا واللیل دیاں ظلماں والیا مغزات دے قادر والیا عالم شد سینے والیا سراج منید دے چرے والیا بدر منید دے مقام والیا حامد دے قرآن والیا طاہا دی شان والیا مزمل دی قبری والیا مدثر دی چادر کے سون والیا ہمار رمیتا رمیتا ولیکن اللہ فرماتے دینے پاک ماریا وما ینطق عن الہویٰ دیاں پاک دنیا والیا قد را تقلب وجهک فی السماء دے تیرے والیا یاسین
والقرآن الحکیم دے تاج والیا اے کمری والیا سونیا محبوبہ تھوڑی جی کو کھولتے نا سو چلائے حدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدنی کریم آقا ماننے والوں میرے مبر سال نبی نال پیار لے کے بیٹھنے والوں عرض کرنا چاہ رہا مسلمان بھائیوں حضرت سرکار مدینہ سلوک الوسیلہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ماننے والوں عرض کرتا پیا میں اللہ کا آیا سالال و حاجنے نو تیرے کولے آندے کانو لا بیٹھاؤ تینو حکم کستوری خریدنے داؤ تیرے ہنگ جوین دے لا بیٹھاؤ اس شاطائی کی جواب دے سی جدی رقم ریت ملا بیٹھاؤ بیجیا تینو کستوریاں خریدن واسطے تو ہنگ جوین دے ٹیر لگا بیٹھائیں چوریاں کرنوالیاں میرا چوریاں بھی ہنگ جوین نے شراباں پینیاں بھی ہنگ جوین نے ٹھگیاں مارنیاں بھی ہنگ جوین نے دنیا دا مال رب دی قبضے چ کر کے اپنی اولاد واسطے گلا جمع کرنا بھی ہنگ جوین نے ایتھے منڈیاں چ دڑیاں دے مول نہیں پیندے جنساں دے مول پیندے نے منڈی چ دڑا مار کے لے جاؤ اگلے ریٹ ڈیگ دیندے نے اے کنک چ مٹی ہے ایس مونجی دے اندر جناب رلائے جیڑی جیڑی جنس رلا ہوئے آرتی ریٹ ڈیگ دیندے نے اے تیریاں منڈیاں چ لمدیاں تیریاں پنڈ دادر خان دیاں منڈیاں میرے آویرا ذرا دھیان نہ سن لاؤ جنے بیٹھے جے لفظ سنیا جے اے جنے ایمان والے بیٹھے تیریاں منڈیاں چ مول جنساں دے پیندے نے اللہ پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا اللہ دا جویں تیریاں منڈیاں چ مول جنساں دے پیندے نے اللہ دا قیامت نو میرے دربار چ وی مول جنساں دے پینے لڑے میں وی نہیں چلن دینے وامتاز اليوم ایھا المجرمون اللہ پاک دا قرآن آندا ہے میں کھڑا کھڑا کر دے رہا ہے کھوٹا اعلیٰ کر دے رہا ہے آج کتنے مسلمان بیٹھے جے عزیزان من احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں آزاد تاج والے آل مسجد سینے والے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں میرے نبی فرماندے نے اے میرے صحابہ قیامت دا دن ہوئے گا فرمایا سورج ایک میل دے گرمی برسائے گا آج میرا چوتھے سمان تو 9 کروڑ میل دور سورج ہے زمین تے ویکھنا سڑک تے پیر نہیں رکھیا جاندا دھوپ جلائی دیاں تپاں ہاڑ چیڑ دیاں تپاں چ برفانیاں دی بس ایسیاں دی بس گڈیاں دی بس ریڈیٹراں دی بس ہائے گرمی چولستان چ جا کے وے جناب جی اس ٹائم بندے مرندے نے میرا جانور مرندے نے پانی نہیں مل رہا کتنا دریا بھرے پے نہراں بھریاں اتھوں تک پانی نہیں پہنچدا آج کتنے بیٹھے جے مسلمان ذرا غور نہ کر سورج کتنی گرمی برسا رہا ہے رات نو ریت ٹھنڈی سویرے گرم ہو جاندی ہے میرا گڈیاں دی بس برفخانیاں دی بس جیڑا پوچھدا ہے یار اج قیامت خیز گرمی پئی ہے یار اخباراں والے شاہد صاحب لکھ دیندے نے جناب اج قیامت خیز گرمی پئی ہے حالانکہ قیامت تے بڑی دور دی گل ہے اسا قیامت دی گرمی کی ویکھی ہے اج میل دے نہیں چوتھے اسمان تو سورج گرمی برسا رہا ہے تے ویکھنا برفخانیاں دی بس گڈیاں دی بس ایسیاں دی بس ریڈیٹراں دی بس گڈیاں والے بونٹ چوک کے اپنے ریڈیٹراں دے پانی مار رہے ہوندے نے یار گڈی ہیٹ ہو گئی ہے انجناں دی بس ہو جاتی ہیڈاں دی بس ہو جاتی ہے میرے نبی فرماندے نے ایتے چوتھے اسمان تو سورج گرمی برسا رہا ہے ادھر ایک میل دے آ جائے گا زمین تانبے دی ہوئے گی اج تیری لوک تے پیر نہیں رکھیا جاندا تیرے پتھر تے پیر نہیں رکھیا جاندا تیری زمین تے پیر نہیں رکھیا جاندا ادھر تانبے دا فرش بچھاتا جائے گا اللہ پاک فرمان گے یہ پنڈی سید پور دی زمین میں نہیں رہن دینی اس زمین تے بڑے گناہ ہوئے نے اللہ تانبے دی زمین بچھا دے گا اللہ پاک فرمان گے میں تانبے دا فرش بچھا دا گا درخت نہیں ہون گے شیڈ نہیں ہون گے فیبر نہیں ہوئے گا تمبو نہیں ہوئے گا گلوبی نہیں ہوئے گے کناتا نہیں ہون گیا بوپے نہیں ہون گے
تیرے میرے شیڈ نہیں ہون گے، صرف ایک اپنا جی صحابات ذلهم اللہ فی ذلہ ویوم لا ذل الا ذلہ، قیامت کے دن سایہ نہیں ہوئے گا، ان کو سایہ ہوئے گا انہوں ملے گا جنہیں عرش والے نو منایا ہوئے گا۔ وہ کیڑا سایہ؟ اللہ دے عرش دا سایہ آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، عورتاں دے جسم تے لباس نہیں ہوئے گا، مرداں دے جسم تے لباس نہیں ہوئے گا، پیراں دے تھلے زمین نہیں ہوئے گی، تانبے دا فرش ہوئے گا، کوئی نبی ادھے لاکھ تک پسینے نہ ڈبائے گا، کوئی ادھیاں کناں دی لو تک پسینے تے ڈبائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کئی بندیاں دا انج لگے گا جویں کڑائی چ دانے پوئدے پینے، اللہ اکبر اللہ، کڑائی چ دانے ویکھیا نا ایتھے مائی دانے پوندی ہوئے، مکھی وچ سٹے تے لوہے دا چھان نہ کر دیندی ہے، کھلے باہر نہ ٹکن۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس دن انج لگے گا جویں کڑائی تے دانے پوئدے پینے، کڑائی چ دانے پوئدے پینے، کوئی جس ول ویکھ نہیں سکے گا۔ میرے مصطفیٰ آواز کر کے گھر آ رہے ہیں، پھر میری امی جان امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے نبی گھر داخل ہوئے، آپ روئی جا رہی ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں میری عائش کیوں رو رہی ہیں؟ کہندی ہے سونیاں اج تسی باز کردے پئے سو، قیامت دا دن ہوئے گا، عورتاں دے جسم تے لباس نہیں ہوئے گا، مرداں دے جسم تے لباس نہیں ہوئے گا، اس دن پھر ساڈا کی بنے گا؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میری عائشہ ماں بین بیتی و ممباری روضۃ من ریاض الجنہ، اس جنت دے وچ بیٹھ کے تینو جنت دیاں فکراں نے، اس جنت دے ٹکڑے چ رہ کے تینو جنت دیاں فکراں نے۔ کہندی سونیا مینوں اپنی فکر لگ گئے قیامت نو معاملہ کی بنے گا جدوں عورتاں دے جسم تے لباس نہیں ہوئے گا، مرداں دے جسم تے لباس نہیں ہوئے گا، پھر ساڈا حال کی بنے گا؟ آپ فرماندے نے کیڑے دن دیاں گلاں چھیڑ بیٹھی ہیں اے عائشہ، کیڑے دن دیاں فکراں کر بیٹھی ہیں؟ وَتَرَ النَّاسَ سُکَارَىٰ وَمَا هُم بِسُکَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ وہ دن اتنا دردناک ہوئے گا کوئی کسی وال ویکھ نہیں سکے گا، ہر کوئی اپنے گناہاں چ ڈوبے آئے گا، ہر کوئی اپنے گناہاں چ ڈوبے آئے گا، ہر کوئی اپنے گناہاں چ ڈوبا ہوئے گا، ہر کوئی اپنے گناہاں چ ڈوبا ہوئے گا، ہر کوئی اپنے آپ چ ڈوبے آئے گا، کوئی کسی وال ویکھ نہیں سکے گا۔ انج لگے گا جویں لوکاں بھنگ پیندی ہے، انج لگے گا جویں لوکاں نشہ کیتا ہوندا ہے، انج لگے گا جویں لوکاں نشہ کیتا ہوندا ہے، بھنگ پیندی ہے۔ لفظ سننے والا ہے کھڑا ایمان والا جملہ ہے، ذرا لفظ سنیا جے دھیان دینا ہے، کتنے بیٹھے جے ایمان والے اللہ جاندا وے میرا کون امی عائشہ صدیقہ ہے، میرا سنیا جے عیسیٰ نبی دی ماں تے الزام لگے، اللہ جاندا بچہ بولدا ہے، یوسف صدیق تے الزام لگے بچہ بولدا ہے، مگر جدوں صدیق دی بیٹی صدیقہ کائنات تے الزام لگے پھر بچہ نہیں بولدا۔ سورۃ نور چ عرش والا رب سچا بولدا ہے، جدی سپاہی چلا پاک سورت نور اتاری ہوئے، ہر ایتا اتاریاں ہون جنیاں سپاہیاں عرش والا دیندا ہوئے۔ اج میریاں بہناں سن لن، برا سن لن، پورے پاکستان دے سیاسی پنڈت سن لن، پورے پاکستان دے سیاسی جماعتاں نو پوجن والے سن لن، اپنے لیڈراں مگر اپنے گھراں باراں دے اندر خیرتا بیچن والے سن لن۔ لفظ بڑا وڈا پیش کر لگا وے، قیمتی لفظ بیان کر لگا ہے، تیری میری جنت وچ رہ کے اپنے جسم دی حفاظت، اپنے لباس دی حفاظت فکر ہے، قیامت نو معاملہ کی بنے گا؟ اج اپنی بیٹیاں سرے عام سٹیڈیاں چلے آ کے اپنے سیاسی پنڈتاں نو سپورٹ کرنے والوں یہ یہودیوں کا شیوا ہے، وہ لوگوں کے سامنے اپنی بیٹیاں پیش کرتے ہیں، بیٹیاں نچاتے ہیں۔ یہ جملہ پیش کرنے والا اتنے مجمع میں بات کر رہا ہوں کہ نوٹ کر رہے ہیں موسیٰ نبی دی فوج میں شکست کیوں ہوئی سی؟ لفظ سنیے 65,000 بنی اسرائیلیاں دھون دی بیماری کیوں ہوئی؟ انہاں بنی اسرائیلیاں نے اپنیاں بیٹیاں نو بلامن کوڑا وہ جڑا ولی اللہ سی وہ دے کہتے جوان بیٹیاں موسیٰ نبی دی فوج سودے ویچن بھیجیاں، سبزی دیاں چادراں سنیے
سبزی دیاں چادراں، سبزی دیاں چھابیاں، فروٹ دیاں چھابیاں انج لے کے دے کے جڑے اگے لے کے بھیجے، ذرا بیٹھ جے سنے بات سنے، کتنے بیٹھے جے ایمان والا ہے جناب عرض کردا برتناں دے وچ لے کے پہنچے۔ موسیٰ نبی دی فوج نو شکست ہی نہ ہوئے، ہن نبیاں دی فوج نو کیویں شکست ہو گئی؟ غلام میں نورا نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام دی فوج دے جتے خیمے نے اپنی جوان بیٹیاں نو سرخی پاؤڈر لا کے اتھے چھوڑ کے آؤ، ہر خیمے چ فوجی بیٹھے نے تے جاؤ۔ جڑے پہنچے اندر داخل ہوئے، وہ یک دم نا دم دی بیماری آنی شروع۔ موسیٰ علیہ السلام دے بھتیجے ہارون علیہ السلام دے بیٹے کہندے نے میں دیکھاں تے صحیح کہ نبی دی فوج شکست کیویں ہے۔ انبیاء دی فوج کہندے ایک میں خیمے چ داخل ہویا، ایک حسین و جمیل لڑکی اور فوجی خیمے دے اندر جناب زنا کر رہے، انہیں ایک نیزہ ماریا اور دونوں دے جسمہ چار پار کر دیتا اور اس سے نیزے دیتے اٹھا کے خیمے تو باہر لے آئے اور باہر آ کے ہارون علیہ السلام دے بیٹے نے جڑا لفظ کیا ہے، کہتے ہیں جس قوم چ زنا آ جائے تباہی بربادی اس قوم دا مقدر بن جائے۔ آج پوری دنیا تے امت مسلمہ برباد کیوں ہو رہی ہے؟ آج امت مسلمہ کا رزق کیوں تنگ ہے کہ آج ہم نے عورت کو اتنی آزادی دے دی ہے کہ آج کسی کا ایمان محفوظ نہیں ہے۔ جتنے پھر زنا آئے گا پہلے عقل برباد ہوگی، پھر شکل برباد ہوگی، پھر نسل برباد ہوگی۔ جتنے زنا آئے گا ایتھے ایک مسئلہ سن لو، قیامت دے دن ماں دے نام تے آواز نہیں وجے گی۔ پنڈاں تے شہراں دے وچ گل مشہور ہے جی قیامت نو ماں دے نام تے آواز وجے گی۔ یہ بالکل غلط مسئلہ ہے، کسے کتاب چ نہیں لکھیا، اللہ جاندا پتہ نہیں کتھوں لوگ مسئلے کڈ لیندے نے۔ سنو سنو، قیامت نو باپ دے نام تے آواز وجے گی۔ میرے نبی دے یار کہندے نے سونیا خود تے بڑیا بڑیا دے پول کھلن گے، آپ فرماندے نے قیامت نام کس دا ہے؟ قیامت نام کس دا ہے؟ صحیح بخاری چ باب بنیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، صحیح بخاری 7297 حدیثاں نے صحیح بخاری چ، قرآن تو بعد کتاب ہے۔ امام بخاری 194 ہجری چ پیدا ہے، نبی پاک تو بعد 184 سال بعد پیدا ہے۔ امام بخاری 63 سال عمر پائی، انہاں حدیث پاک لکھی ریاض الجنہ چ بیٹھ کے، جنت دے ٹکڑے چ بیٹھ کے دو نفل پڑھ دے سن، اللہ دل چلکا اتار دیتا ہے۔ 7297 حدیثاں صحیح بخاری چ کاؤنٹ کی دیا ہیں۔ اسے امام بخاری نے بخاری چلے کے آئے باپ دے نام تے آواز بجے گی، صحابہ دے سونیاں ادھر بڑیاں بڑیاں دے پول کھلن گے، اینے بیٹھے جے دسو جے قیامت نو باپ دے نام تے آواز بجے، بولو کسے دا زنا ثابت ہونا؟ کسے دا زنا ثابت نہیں ہونا۔ ماں دے نام تے اگر آواز بجدی ہے جی عیسیٰ علیہ السلام نو ماں دے نام تے، عیسیٰ علیہ السلام نو ماں دے نام تے اس وجہ تو پکاریا جاتا ہے عیسیٰ ابن مریم، کیوں؟ اللہ دیاں نشانیاں چ نشانی ہے، وہ روح اللہ ہے۔ ہن دسو بھی آدم علیہ السلام دا باپ کیڑا ہے؟ وہ تے اللہ نے خلق کیتے، تے اماں ہوا دا باپ کیڑا ہے؟ اللہ نے کھبی پسلی چو خلق کیتا ہے۔ اللہ جو چاہے، سارے بول اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ایتھے بھی ایک جملہ ہے، تسی کہو گے کیویں؟ جدو بندہ کہے نا کیویں، او دا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اونچی بولو او دا ایمان، دلیل دے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا حج دے جمعے چ میں اینے کو مسئلے دسنے نے انشاءاللہ تہاڈا ایمان تازہ ہو جانا ہے۔ اونچی کہو سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے دریا دیاں جناب والا لہراں تو بچن لی دوڑ دے پینے، اگے دریا دیاں موجاں نے تے پیچھے فرعون دیاں فوجاں نے، تے سامنے دریا ٹھاٹا پیا ماردا ہے، تے جڑے کمزور ایمان والے ہو کے کہندے نے مار کے تھاں تے ہن نہ جین جوگے نہ مرن جوگے،
پیچھے جائیے تے فراؤن نے مارنا ہے، اگے جائیے تے گوتے کھا کے مرنا ہے۔ جڑے کمزور ایمان والے سی نا، ایتھے مسجد چ بھی کئی کمزور والے بیٹھے ہوندے نے، وہ پولیس آ جائے نا تے مولوی نہ دے جا ہن تو ہی جیل جا، یہو جے بے ایمان بھی مسجد چ بیٹھے ہوندے۔ اچھی بولو، ہن ٹھلے پی گئے نے۔ میں تانوں اج کھچ کے جانا ہے، ذرا تہاڈا ایمان بنا کے جانا ہے کہ ایمان والا نہیں ویکھدا کہ 1000 کھڑا ہے یا اگے 5000 ور کھڑا ہے، 313 ویکھتے نے یا رب دے قرآن وال ویکھتے نے یا مصطفیٰ دے فرمان وال ویکھتے نے۔ بس بس جمعے چ نعرے نہیں مار، لفظ بڑا بڑا سنیے۔ اللہ جاندا پیچھے پر ہون دیاں موجاں کے دریا دیاں موجاں ہن ایمان کن کہندے نے؟ موسیٰ علیہ السلام دی قوم کھڑی ہے تے کمزور ایمان والے آندے نے یا نبی اللہ مر گئے۔ اور منو موسیٰ نبی دی گل، یہ سانو وچ کار مروائے گا۔ جڑے پکے ایمان والے سی نا وہ چپ کھڑے تے موسیٰ علیہ السلام اللہ ول دھیان کیتا، مالک یہ ہن کی بنے گا؟ اللہ کہندے نے موسیٰ مار سوٹا، اسا مار دے۔ ہن جے موسیٰ نبی پوچھدے نے بھی مولا سوٹنا کی بننا ہے تے پھر ایمان نہیں سی رہنا۔ نبی دا ایمان ہے اللہ جو کہے کر دینا ہے۔ سوٹا ماریا تے 12 رستے بن گئے۔ اوتھے سپ دی اگے پھردے پہنے تے اللہ نے کہا موسیٰ ڈرنا، آ سوٹا سٹ دے۔ سوٹا سٹیا وہ سپ بن گیا۔ سپ سارے سپ کھا گیا۔ اصل تے جڑے جادوگر والے سپ سی وہ سپ نہیں سی، وہ رسیاں سی، صرف لوکاں دی اکھاں تے جادو چلیا سی۔ مگر جو معجزہ ہوندا ہے اودے وچ حقیقت بدلتی ہے، جادو میں حقیقت بدلتی۔ اچھا ایمان سے بتائیں، اگر جادو نہ حقیقت بدل جائے پھر کائنات کا نظام چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ اگر جادو غالب آ جائے تو پھر اللہ کا نظام تو ختم ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھڑنے کی کوشش کی تھی ڈر گئے تے کپڑا پایا ہاتھے اینج کر کے تے اللہ آندا لا تخف، وہ میرا لاڈ پیغمبر، وہ میرا چن پیغمبر، وہ میرا لاڈ پیغمبر، ڈرنا لا تخف، یہ وہی سوٹا ہے پھڑ لو۔ وہ پھڑیا تے سوٹا ہی سی۔ یہ مطلب ہے اج تانوں یہ نقطہ علمی مل گیا ہے، معجزے میں حقیقت بدلتی ہے، جادو میں حقیقت بدلتی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام انج کر کے اپنی بغل دے وچوں ہاتھ کڈ دے سن، عیسیٰ علیہ السلام انج کر کے ہاتھ کڈ دے، ہاتھ چمکن لگ پیندا سی۔ مصطفیٰ پانی چ ہاتھ پاؤندے سی، اللہ جاندا نہراں بن جاندیاں سی، انگلاں چ پانی نکلن لگ پیندا سی۔ یہ معجزہ ہے نا۔ اچھا اتنے ایک اور نقطہ ہے، معجزہ جو ہوتا ہے نا اس کی تعریف یہ ہے جتھے عقل ختم ہوئے اوتھے معجزہ شروع ہوتا ہے۔ یہ معجزہ جو ہے نا اس کو آپ عقل سے نہیں مان سکتے۔ سر سید احمد کنا وڈا نام ہے، بولو سر سید احمد، کتاباں پڑھنے تے جنہوں عقل لڑائی ہے نا تیرے وڈے بندے ڈول جاندے۔ سر سید احمد معراج نو نہیں منیا، کہندے عقل نہیں مانتی، بولو عقل، انہیں کہا جی عقل نہیں مانتی۔ ہن معراج دا انکار کس لفظ سے کیتا ہے؟ جی رات کے حصے چ نبی پاک اوتھے گئے، عالم بیداری چ نہیں ہویا، اے خواب چ ہویا۔ پر قرآن کی کہندا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ یہ مطلب ہے اگر کوئی معراج نو اپنی عقل نہ تولے چلیا تو تے اللہ نے محدود کر دیتا ہے۔ عقل محدود ہے، عقل دینے والا لا محدود ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ عقل محدود ہے، اونچی بولے عقل، اور عقل دینے والا لا محدود ہے۔ وسیع کرسی السماوات والارض، اللہ کہنا میری کرسی نے زمین آسمانہ دا احاطہ کیتا۔ ساری دنیا دا احاطہ کدے کول ہے؟ اللہ کول۔ میں تانوں کہا سی اج دے جمعے بڑیاں چیزاں میں تہاڈے سامنے رکھنیاں ہیں۔ اللہ نے گرمی چ آنا قبول فرمایا،
جڑے والے عرض کرنا چاہ رہا مسلمان بھائیو، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میری بہناں بھی دھیان نہ سن لن، میرے ویر بھی دھیان نہ سن لن۔ عرض کرتا پیا آپ فرماندے نے قیامت دے دن عورتاں دے جسم تے لباس نہیں ہوئے گا، مرداں دے جسم تے لباس نہیں ہوئے گا۔ اللہ جاندا ذرا لفظ سننے والا ہے، ہاں ایمان والا ہے۔ عرض کرتا پیا مسلمانوں، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، سیدہ عائشہ روئی جا رہی نے، میرے نبی فرماندے نے عائشہ رونے دی کیا وجہ ہے؟ سنیے موسیٰ علیہ السلام دے دور چ عورتاں خیمے چ داخل ہوئیاں، 65,000 بنی اسرائیلی مر گئے، تاؤن دی بیماری چل پئی۔ آج پاکستان کیوں برباد ہو رہا ہے؟ ہم نے اپنے جلسوں میں عورتوں کو آزادی دے دی ہے۔ آج پورے پاکستان کے سیاسی پنڈت، مجھے بولو کون؟ سیاسی پنڈت اپنی کرسی کی خاطر تمہاری بیٹیاں نے چاہ کر کہتے ہیں ہم ہر دنیا میں پاکستان میں اسلام کے معمار۔ بتاؤ یہ پاکستان میں پارٹی بازی کا مسئلہ نہیں ہے، رہنے دیں آپ کھڑے رہیں، کچھ نہیں۔ جتنے بیٹھے یہ لفظ سنیں، بڑا ایمان والا جملہ اپنے اندر یہ بات اٹھائے، قبری والے محبوب کے آپ نوکر ہیں، کسی پارٹی نے قبر میں کام نہیں آنا، محمد مصطفیٰ کی غلامی نے کام آنا ہے۔ مسجد کے باہر جس کو مرضی ووٹ دیا کرو، مگر ادھر بیٹھا کرو تو مولوی کو صرف مولوی سمجھ کے سنا کرو کہ وہ ہماری آخرت کا خیر خواہ ہے۔ اپنی پارٹی مسجد کے باہر چھوڑایا کرو۔ اگر مولوی آپ کو مسجد میں کہے کہ اس کو ووٹ دو تو اس کو کہو مولوی صاحب خبردار، یہ ہمارے ضمیر کا مسئلہ، ہم جس کو مرضی دے، آپ ہمیں بات بتائیں محمد مصطفیٰ کی۔ میں ادھر بول رہا ہوں نا، میں جو بات کروں گا آپ کے ایمان کی بات کروں گا، آپ کی خیر خواہی کی بات کروں گا۔ میں آپ کی پارٹی کی بات نہیں کرتا، میں تو وہ بات کرتا ہوں کہ جن سیاسی پنڈتوں نے اپنی کرسی کے لالچ میں تمہیں ایک دوسرے سے لڑانا شروع کر دیا ہے، اب سوچ لیں کہ تم لڑ کے یہاں مر جاؤ گے، وہ تو اپنی پھر کرسی پہ بیٹھ جائیں گے، وہ تمہاری فاتحہ کہنے بھی نہیں آئیں گے، تمہارے ساتھ تاریخ پہ بھی نہیں جائیں گے، تمہاری بیوہ ہو جائے گی، کبھی پوچھنے بھی نہیں آئیں گے کہ تیرا بندہ ساڑی خاطر لڑ کے مریا سی۔ آج کتنے بیٹھے ہیں مسلمان، آج ہمارے گھروں میں یہ حالات پیدا کر دیے کہ پاکستان کا ایک ایک بچہ اتنا بدتمیز ہے کہ گندی گالیاں بکنا شروع ہو گیا ایک دوسرے کو۔ 50 سال مولوی لگے رہیں گے مگر یہ گند ختم نہیں ہوگا، 50 سال تک پاکستان کا اخلاق درست نہیں ہوگا۔ یہ جتنے بدتمیز ہو گئے نا بچے، یہ 50 سال لگیں گے، ہم تو مر جاتے ہیں روز تقریریں کر کر کے، سفر کر کر کے کہ لوگوں اخلاق مصطفیٰ اپنائیں۔ اب یہ اخلاق ہے کہ ہم ایک دوسرے کی پگڑی اچھال کے کہتے ہیں کہ جناب یہ مسلمان ہے۔ اعلیٰ حضور نے فرمایا تھا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں۔ آج ساری زبان تو کو محفوظ ہے گا، جنازے چ کھلو کے جدا جنازہ پڑھن جانے اسی او دی بھی کہنے ہیں اے بندہ چول سی میں تو منہ رکھنی رکھنا ہے، اسی مرے بندے نو بھی معاف نہیں کر رہے۔ کیا بنے گا سڑا؟ اللہ جاننا رلا پر سنو آلائی ایمان تالا ہوئے اللہ راضی ہوئے۔ میریاں پہنا بھی دھیان نہ سن لیں، میرے ویرے دھیان نہ سن لیں۔ آؤ فرمان دے رہے ہیں میرے سیاپا قیامت دے دن کوئی کسی والو رکھ نہیں سکے گا۔ آج کی بنے گا گھر دے اندر جنہیں اپنیاں بیٹیاں دی مہندی دا جلوس کرتے ہیں، کراچ مہندیاں نہ کہ دوسرے گھر دے اندر مہندی دا جلوس لے کے جاتے ہیں، ڈولیاں چپڑیاں بیٹیاں نو بٹھا کے پورے میرج ہال کے جھولے چ بٹھا کے دکھا دینے۔ بتاؤ بتاؤ اینے بابے بیٹھے نے پرانے دور دے، اللہ جاندا جس پنڈ چ منگنی ہو جانی منڈا اس پنڈ دی گلی نہیں لنگدا سی، کیا میری منگیتر دا پنڈ ہے تے میں ایتھے نہیں جانا، اس گراں چ نہیں سی جاندے، اس گراں چ نہیں سی گزردے، اینا حیا ہوندا سی سورے دی منجی تے نو نہیں بہندی سی تے سورا نو دی منجی تے نہیں سی بہندا، تے اینا حیا ہوندا سی کراں چ کہ چھت تے چڑھ کے کسے ول جھاتی نہیں سی ماردا کہ ساڈے مسلمان بھرا دی دھی واسطی پئی ہے۔ کدھر گیا حیا تے کدھر گیا ایمان؟ میرے نال اج جنے پاکستان دے اندر
جناب اعلیٰ نبی لوگ میں ٹی وی دے اتنے بھی بیٹھ کے کہا سی بیبیاں نو کہ میں کہا سر تے ریڑا لیا کرو، سیدہ فاطمہ دے کفن تے بھی کسی دی نظر نہیں پئی ہے۔ میرا تو ایمان ہے، میں ملک پاکستان دے اندر جہاں بھی جاؤں، آج نہیں میں ہر جگہ تے بات کرنا ہے، جہاں بھی مجھے موقع ملے۔ آج میں پنڈی صاحب پر آیا تو یہاں بھی میرا یہی پیغام ہے کہ لوگوں اللہ کے لیے اپنی پارٹی بازی سے نکلو، اور جب مسجد میں آ جاؤ تو دعا کر کے داخل ہوا کرو، اللہ یہاں میرا ایمان بن جائے، یہاں سے میں ایمان کی دولت لے کر جاؤں، مجھے اللہ کا ڈر مل جائے۔ اللہ کے گھر میں آیا کرو، کچھ لے کر جایا کرو، خالی ہاتھ نہ جایا کرو۔ آپ فرماتے ہیں ذرا سنیا جی مسلمان بھائیو، امام نبی آدھا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، سنیا جی تیار نہیں۔ آپ فرماتے ہیں سنو بھی سن لو، آج جنت اسمانہ دے تیار اور اس نبی 500 سال دے پہنڈے تو خوشبو آن لگ پہ گئے۔ آپ فرماتے ہیں سنیا جی ذرا تیار دینا ہے، اللہ جانتا ہے تو لوگ ستانہ بیرا زمینہ دے تھلے اوپر لے آنی جائے گے، آج 100 سال دے پہنے دے ہوئے گے تے جہنم دی جناب عرض کردہ تپشان لگ پہ گے، سیکان لگ پہن گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم، میرے ویران دعا کریا کر اللہم آجرنی من النار، اللہ میں نے دوزخ دی آگ تو محفوظ رکھے، مغرب دی نماز تو بعد دعا پڑھیا کرنا، اللہم آجرنا من النار، اللہ میں نے جہنم دی آگ تو بری فرما دے۔ سنیا جی دیان دینا کائنات سردار نبی فرماندے نے اے میرے صحابہ اجے 100 سال دے پہنے ہوئے گے جہنم دے سیب آنے شروع ہو جان گے۔ اللہ اکبر اللہ، آپ فرماندے نے جدو زمین دے تے لیا دی جائے گے انہوں جناب پیارا 70,000 دنیا لگیاں آمیاں، 70,000 دنیا نن ایک ایک جہنم دا دروگا لگ جائے گا۔ آپ فرماندے نے قیامت دے دن اے نبی کہ اللہ میں اجازت ہے میں بے ایماناں نو ہڑپ کر جاواں، بے نمازیاں نو ہڑپ کر جاواں، شرابیاں نو ہڑپ کر جاواں، سود خوراں نو ہڑپ کر جاواں۔ اللہ پاک فرمان کے ہجے ویلے نہیں آئے ایک ایک کنڈی نال 70,000 جہنم دا دروگا لگ جائے گا، اے پھر بھی بے قابو ہوئے گے۔ اینی خوفناک چیخ مارے گے اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی فرماندے نے نبی 18,000 نبیاں دا باپ جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ، ایک کون خلیل ہے گولیاں دے بل زمین دے گر پہن گے، قلنا یا نار کونی بردم سلام علی ابراہیم، ایک کون ابراہیم ہے قلنا یا نار کونی بردم سلام علی ابراہیم، جدے واسطے چیخا گلزار بنے جڑا کہے کالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ کون ابراہیم جنہیں او دے رضا واسطے بچے دی گردن تے چھری رکھ دیتی، اپنی بیوی تے اپنے بچے نو جنگل وچ چھڈ کے جانا پسند کر لیا، جتھے اج بیت اللہ اما ہاجرہ تے جناب اسماعیل نو چھڈ کے پیغمبر نے دوڑ لگا دیتی۔ اللہ تیری سپرد میرا خاندان تیرے دربار چ میں چھڈ کے جا رہا ہی، تو کیا میرا گھر آباد کر دے۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ آئے اللہ میری توبہ، لوگوں جنہوں اللہ کہے نہیں اگے گلزار بن جاؤ، کول اینڈ ہیٹ بن جاؤ، میرے یار نو ٹھنڈ بھی نہ لگے، میرے یار نو گرمی بھی نہ لگے، سلامتی والی بن جاؤ۔ وہ دسو جنہوں اللہ اپنا یار کہے، جنہی نسل جو نبیوں دا سردار پیدا کرے، وہ ابراہیم گوڑیاں دے پر زمین تے گرے ہون گے۔ میرے ورگے پاپیاں دا کی عالم ہوئے گا، راواں دے پیسے کھان والیاں دا کی بنے گا، بیت المال دا مال کھان والیاں دا کی بنے گا، رایا دا مال کھان والیاں دا بے ایماناں دا کی بنے گا۔ تجد گزار ڈاکو داڑھی 1.5 گٹھ رکھی ہوئے،
5 नमाज़ां ते मत्थे ते शटामा जिड्डा मरा पिया होवे ते तैन दा हक मारन वाले डाकू दा की बनेगा। 5 नमाज़ां पढ़ के हज करके भरा दा हक मारन वाले डाकू दा की बनेगा। तज्जद गज़ार डाकू जेड़े अपनियां धीआं दा हक मार के पुत्रां नूं देंदे ने। पिंडां दे मौलवियां नूं भी बड़ी फैंटी पैनी क़यामत नूं कि तुसी चौधरी बंदे दे ऐलान कर दे हज़रात मस्जिद ने 100 दिता है चौधरी उन्होंने अल्लाह जन्नत देवे। हालां मौलवी बेईमान नूं पता है इस चौधरी ने धी दियां 10 कनालां रगड़ियां ने। मौलवी टब्बर बड़ा बेईमान है। मौलवी आंदा बस मस्जिद पक्खे ला दे ते हाजी हुणी बख्शे जाणगे। कदी जुमे च मौलवी नूं शैंत नहीं हुई कि क्या होवे कि पिंडी सैदपुर दे अंदर चौधरी बंदा मरिया है, इन्हें धी दियां 6 कनालां रगड़ियां ने ते जांदे कब्र दे अंदर डिस्कां इनूं फिरनियां ते रूटावेटर फिरने हल्ला फिरनियां ने इनूं ते जनाब मस्जिद च कर देणगे ते अगली मस्जिद चले जाएंगे। मगर कहनी ओही गल है जिहड़ी मुहम्मद मुस्तफा ने कीती है। मस्जिद अगली मिल जाएगी। मेरिया अखां च क्यों आंसू आए ने। हर बंदे नूं अपने गुनाहां दा पता हुंदा है। इब्राहिम नबी चिखा गुलजार बन गई पर इब्राहिम नबी दोज़ख दी इक आवाज़ सुन के गोडियां दे बल ज़मीन ते अपने अंदर जरा झांकीए अपने अंदर झांकीए। खांदे पुत्रों गूठे लवा लो किते कुड़ियां हिस्से ना लै जान। एडियां जो तेनों बेटियां पैड़ियां लगदियां सी खांदियां नूं किसे टोए जनाब देंदा जांदियां नूं किसे नहर च छोड़ देंदा ना कुछ देना पैंदा ना लैना पैंदा। पर एक मेरी गल याद करनी पुत पुत हो जाते ने। धीआं मापियां दियां बीमारियां साफ लैंदियां ने, धीआं मापियां दे जनाजे साफ लैंदियां ने। पुत्तर यतीम होण धीआं मापियां दे जनाजे साफ लैंदियां ने। तो टेलीफोन करिए वीर खैर भैन तेरा बाबा अल्लाह नूं प्यारा हो गया है। मैं वेखिया रात दी गड्डियां लैके तुर पैंदियां ने। आ तेरा जेलम दौड़ते ने, आ तेरा पिंड दादर खां दौड़ते ने, मंडी भावल दी दौड़ते ने, भेरा दौड़ते ने, लीला दौड़ते ने, चूहा सैदल दौड़ते ने, ख्योड़े वाली कान दौड़ते ने। इत्थों फोन कर भैन मैं पिंडी सैदपुर तो बोल रहा वीर खैर भैन तेरा बाबा अल्लाह नूं प्यारा हो गया है। रात दी गड्डियां लैके तुर पैंदियां ने। सारे रात गड्डी चुप होवे धीआं रोंदियां आउंदियां ने, एडे दर्द नाल रोंदियां गलियां दे कख रवा देंदियां ने। सारे रात गड्डी चुप होवे धीआं रोंदियां आउंदियां ने, एडे दर्द नाल रोंदियां ने गलियां दे कख रवा देंदियां ने। वे बाबल साडा चिड़ियां दा चंबा असां टुर गुड़ जाना। वे बाबल तेरे नाल ते साडियां बहारां वसदियां सी, तेरे नाल ते साडे पेके वसदे सी। लोकां दियां जद उजड़न दियां टुर जांदियां ने पेके। मैं उजड़ी किस पासे जावां सौरे रहना पेके। बावल ते पेके वसदे वे, माना ते पेके वसदे वे। लोकां दियां जद उजड़न दियां टुर जांदियां ने पेके। मैं उजड़े किस पासे जावां सौरे रहना पेके। खैदियां ने लोकां दियां जद उजड़न दियां चल सेवियां दी नहीं खल प्योरियां दी नहीं खल शैपू दी नहीं खल साबन दी नहीं। धीआं दी ईद लैके जावे हर मंडी च सेवियां लभ जांदियां ने, चूहे सैदन च सेवियां लभ जांदियां ने, जेलम च प्योरियां लभ जांदियां ने, मेरा पिंड दादर खान च लभ जांदियां ने, पिंडी सैदपुर च लभ जांदियां ने। हर जगह दे विच सेवियां लभ जांदियां ने, पर सेवियां ले जाण वाला बाबा उस मंडी च नहीं लभदा ना, भरा नहीं लभदा ना। लोकां दियां जद उजड़न दियां टुर जांदियां ने पेके। मैं उजड़ी किस पासे जावां सौरे रहना पेके। हथ
जोड़ा गा बुजुर्गो अपनी धीआं दे हक दे के मरिया जे नहीं ते तेरे बाल जहान बड़े औखे ने भरजाइयां आखदे ना उठ के भांडे मांजिया कर तेरी बादशाही कब्रां च जा सुती है उधर दियां आखना है अज रोंदियां तेरियां जाइयां घर आज हमारा ते शबराताया के सबने बोलियां पाया बिगड़ी साडियां ईदाया तेरियां क्यों नहीं ईदाया बुखारी तेरियां ईदाया किवें मैं अज ईद विखावा आजा नी मायरानी अज रोटियां तेरियां जाइयां घर आजा हमारा बड़ा दर्द वाला जुमला है कदी सुनिया जे बड़े कीमती लफ्ज ने कदी अपनी बाहुआं कोलों धीआं नूं घरों मेनों ना दवावी चलो अपने घर साडा प्यो कब्रां च जा सुता है धीआं रोंदियां ने दौलतां बगानियां साडा केड़ा जोर बाबला जदों चढ़न धीआं नूं जवानियां मापे दे तोर बाबला नीवी पाके उथे तुर चलियां जिथे तोर बाबला ये माँ बाप के घर में बर्तन साफ करती करती जवान हो जाती है ये ससुराल के घर में बर्तन साफ करती करती बूढ़ी हो जाती है ये माँ बाप के घर में बर्तन साफ करती करती जवान हो जाती है अल्लाह दा वास्ता है किसे पुत्र कम नहीं आना किसे धी कम नहीं आना कबर च मामले तेरे अपने नहीं अज हक दे के मरी जिधर तू मर गया तेरियां धीआं रोई जानियां ने रोंदे वेख शरीक भी बुए ऐस मजमे च कोई हाथ खड़ा करे कि मेरे भरा मरे नूं 10 साल हो गए मैं भतीजी नूं ईद देन जाना है मैं अपने भी नूं ईद देन जाना है और जाके प्यार दे के क्या वे धीए आ मेरा नंबर ही रात दे 2 बजे भी लोड़ पवे तो प्यो समझ के कबूल कर ले किसे क्या होवे सिर्फ गल्लां बातां नाल ही मुसलमान आ सी रोंदे वेख शरीक भी बुए धो लैंदे बिन मावां दे कावी टुकड़े खो लैंदे अपनियां मावां वाली थां कोई लैंदा नहीं अपने बापूआ वाली थां कोई लैंदा नहीं उतरे मनो ते हर कोई पुत्रा कह लेंदे फटे पुराने कपड़े तन दे हंडोंदे ने भुखिया रह के लोगो पुत्र जोंदे ने वधी कटी जे मिल जावे ते खांदे ने बादशाहां वाले लाज आप लटांदे ने असी 5 बरात दिन पैना एक दी भी मेरे बाबे ने खुशी नहीं वेखी अप्रैल 21 नूं अल्लाह नूं प्यारे होए 25 साल हो गए इत्थे जुमला कहांगा सुनने वाला है 25 सालां च अजे तक सारे भैणां भरावां दी शादी भी मुकम्मल नहीं ते मकान भी मुकम्मल नहीं तुसीं कहोगे मदनी साहब ऐने मशहूर हो के भी मुकम्मल नहीं हाँ मेरे बच्चों जेड़े कम बाप ने करने होण वो पुत्रा नूं करने पै जण उम्र लग जांदी है अज जाके अपने माँ बाप को कहना आई लाइक यू पापा आई सलूट यू पापा आई मिस यू मामा आई लाइक यू मामा मां हांडी विचों पैसे बचा बचा के पुत्रा लई छत पा देंदी हांडी विचों पैसे बचा बचा के मां पुत्रा नूं जगह लैके दे दे माँ बाप कोई छोटी चीज अपने पेट कट कट के माँ बाप कहिए चल यार सैर ते चलिए नहीं यार मैं पुत्रा की फीस तारनी है मेरे को बजट थोड़ा है उन्हें अपनियां सैरा कुर्बान कर दित्तियां तेरे वास्ते और अज जमाने दे सूर जमाने दे काले नाग शीश पुत्र बन चुके ने जेड़े माँ बाप को शरीका वाकू मेने देखे ते नबी औलादा ने सामने जलील कर दिया
آج اولاداں دے سامنے ماں باپ نو ذلیل کیتا جا رہا ہے. اللہ جاندا لفظ شامو اے تندرست ماپے لکھ دے جے تے بیمار ماپے 1.25 لاکھ دے جے. تسی کہو گے لوکی تے مریا 1.25 لاکھ دے کہندے تے ناصر مدنی عجیب گل کیتی. ہاں میں کہنا بیمار 1.25 لاکھ دے کیویں شامو شام شہروں کرنوں آنا پہ جاندا جد گھر دا رکھا خبری ڈیرے لا لہدا. ایڈا بڑھیا نو چمیا کر اے بہتیاں تیریاں راکھیاں نے اے گھر بیٹھے ہو تینوں فکر نہیں ہوندی. جنوں اے مرضی آن وڑے جتنے اکھاں میٹ گئے بڈھے پھر پچھے گا بھی واقعہ بدری صاحب کہندے سی اے بڑھیاں ماواں گھر دیاں بہتیاں راکھیاں نے. میاں محمد بخش بھی گل کر کے جو بابا بڑھا ہوئے نوکر سارے کرتا سارا ٹبر اے کوئی کہتا بابا کیوں نہیں مردا. وہ ساری عمر میں آٹا گنیا لکھاں کیتے بیڑے کہیں جوانی مڑ آیا بڑا پا ہن کوئی نہیں لگدا نیڑے. آج جنے بیٹھے جدا مسلم والا ہے بیرو گجرا والے ایک بابا بہت ہو گیا یہ جنازے میں بڑے بڑے لوگ شامل نے. ایک بابا کھڑا اور جنہ چ ایمان ہوئے انہوں دا واقعہ سنان لگا ہے کہندے اللہ والے ہو میں دا جنازہ نہیں پڑھ دینا میں 12 لاکھ روپیہ لینا ہے. یہ پتر بھی چپ یہ برا بھی چپ یہ سنگی بھی چپ یہ رشتے دار بھی چپ نے. یہ بیٹی نو پتا لگا دوڑی دوڑی آئی آدھی وے میرے بابل دیا بیلیا قرضہ میں اتار داگی میرے بابل دی میت جان دینا. آدھا نہیں مینوں ابھی چاہیے انہیں کنا دیاں ٹھنڈیاں اتار دیتیاں بہتیاں تاڑے تو قربان جاؤ کڑیاں بابل نال پیار کر دیا جے کنا دیاں ٹھنڈیاں اتار دیتیاں ہتھاں دے کڑے اتار دیتے مدریاں بریسلٹ اتار دیتے. آدھی لے میرے بابل دے حویلیا ابھی تو میں اتنے جوگیے کرتا میں اتار داگی کڑیاں بریسلٹ اتار دیتے کہندی اے کرتا میں اتار داگی ابھی تے میں اتنے جوگیے. بابا اچھی اچھی روح لگ پیا کہندا لوگ میں 12 لاکھ لینا نہیں میں 12 لاکھ دینا آوے ایدی مان سی میرے کول آدھا سی میں مرا میرے وارثاں نوں دیوی میں مرا تے میرے وارثاں نوں دیوی. آدھا جے میں کہندا میں 12 لاکھ دینا ایدے پتر آکھنا سی میں وارث بھراواں آکھنا سی اسی وارث پر آدھا اج پتہ لگا ہے مویاں دا کون وارث بنتا ہے. تیاں کار ماپے آدے رحمتاں نے ہوندیاں ماپے نوں دکھ آوے بک بک میرو میاں. کنگن پر شہر قصور وچ ایک بہن نے دھی جمی تے اپنی بیٹی ویرو مسجد دے وچ رکھ گئی نال تحریر لکھ کے جامعہ مسجد دے وچ رکھ گئی ایک پرچی لکھ کے آدھی مولوی صاحب اعلان کر دو مسجد وچ میرے خاوند نے کیا سی اگر تے بچی پیدا ہوئی میں تینوں طلاق دے دیواں گا. اے بچی میں مسجد چ رکھ چلی ہے جسے بے اولاد نو اعلان کر کے دے دیا جے. یہ پاکستان کا معاشرہ یہاں تک پہنچ چکا ہے جس نبی نے کہا ہوئے الفاطمہ بذات منی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے جنہیں 2 تیاں پالیاں میرے کو جنت دا ٹکڑ لے لے. اج وہ معاشرہ تیاں نو آندا جے حصہ لیا تیرا ساڈا مرن جیون مکا. جدھر پنڈی سیت پر جنم روڈ تے تو کہہ دے کہ تیرا میرا مرن جیون مکا ادھر محمد مصطفیٰ نال بھی تیرا رشتہ مک جاندا ہے. پھپھیاں نو نہیں ملدا حصہ کیوں لیا ہے پتہ پھپھیاں کونی اللہ دی قسم ہے تو پون کرویر خیر ہے
ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾਣ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਂਜਦੀ ਏ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕਫਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਖਰੀ ਝੋੜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 5 ਗਜ਼ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ 18 ਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਭੈਣ ਜ਼ੈਨਬ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਭੈਣ ਜ਼ੈਨਬ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਵੀ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਕਫਨ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਦੂਰੀ ਔਰ ਸਭੇ ਪੀੜਾਂ ਨੇ ਮੰਦੀਆਂ ਪਰ ਮੰਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਮਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਮੋਏ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾਸਰਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ ਫਕੀਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਮਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਉਹ ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਔਰ ਪਾਪ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦੀ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਲਾ ਵਿਛੜਨ ਨਾ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾ ਮਾਨੀਆਂ ਪੈਣਾ ਜਿਸ ਵੇ ਦਾ ਵੀਰ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨੈਣਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਦੀ ਸਭ ਪਰਦੇਸੀ ਵਤਨੀ ਆਏ ਤੂੰ ਵੀਰ ਮੋੜ ਬਹਾਰੋ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਵੀਰੋ ਤੈਨੂੰ ਬੈਠੀ ਹੋਸਾਂ ਇੰਨਾ ਲਿllahi व इन्ना इलैहि राजिऊन ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਉਹ ਤੇ ਡੀਕਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਈਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਕਵੇ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਤਾਂ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜੁੱਤੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਰ ਭੈਣਾ ਜੱਗ ਤੇ ਹਸਾਨ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਸਮੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੂਰ ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਜੁਮੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਟੈਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੂਰ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਰਾਮ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜ ਕਬੂਲ ਹੈ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਬੂਲ ਹੈ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਨਾ ਰਸਾਰੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਨਾ ਅਫਤਾਰੀ ਕਬੂਲ ਨਾ ਦੇਖ ਕਬੂਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਲਾ युहिब्बुल खाइनीन सूरत अनफाल बड़ा कुरान इन अल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन अल्लाह दा मैं बेईमान जेड़ा मान च खयानत करे वरना प्यार ही नहीं करता ताड़ी मस्जिद दा खजानची होवे ओदी चोरी फड़ी जाए भाई साहब उन्हें रखोगे सारा पिंड कहेगा ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੜੋ ਪੈਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕੂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੀ ਸੈਦਪੁਰ ਚ ਉੱਠਣਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਓਏ ਪਿੰਡੀ ਸੈਦਪੁਰ ਦੇ ਤਹੱਜਦ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਮੌਲਵੀ ਬੜੇ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ ਬੋਲੋ ਮੌਲਵੀ ਬੜੇ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ ਤੇ 10 ਵੀਰਾਜ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆ ਡਾਕੂਆਂ 'ਚ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੂੜੀ ਚੁੱਕੀ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਮਸੀਤ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕੀ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ
کوئی کہے گا میں پہاڑی نو ڈاکا ماریا ہوں، کوئی کہے گا میں فلانے نو ڈاکا ماریا ہوں، کوئی کہے گا میں راہ والا رائی لٹیا ہوں، کوئی کہے گا میں فلانا لٹیا ہوں۔ اینے بیٹھے جے اوے او دا کی عالم ہوئے گا جڑا قیامت نو کہے گا میں سکی دھی نو ڈاکا ماریا ہے۔ اس تجد گزار بابے دا کی بنے گا؟ انہاں بابیاں نو قبر چ بڑی پھینٹی لگنی، انہاں مسیتے مولویاں دی پوچھ چکائی ہوندی ہے نا، تے قبر چ فرشتیاں نے انہاں نو او ڈانگ پھیرنی نو لگ پتہ جانا۔ ہاں جی، جڑے بابے تیاں دا حق مار کے مرے نے نا، پاویں مسجد دا منار 600 فٹ بنا کے مرن، پاویں 200 فٹ بنا کے مرن، اللہ نے کہنا میں تیرا منار نہیں ویکھنا، اور جڑی 2 کنال دھی نو حصہ نہیں دے کے آیا میں وہ ویکھنی۔ بولو اے زمین دا مالک کنے بنایا ہے؟ اچھی بولو۔ آپ بندے گھر دا 5 مرلے دا مکان ہے نا، یہ بالکل تیاں نو حصہ نہیں دیندے، لے تانوں ویایا نہیں، تو جمیا کدے لئی سی؟ جدو تو جم لیا تیرے تے فرض ہے انہوں ویاویں۔ منڈے ویاوندے جے کہ نہیں؟ اچھی بولو۔ اول تے ہی ویاوندے ہی نہیں، منڈے آپ ہی چان چاڑ لیندے۔ اہی ویاونے 35 سال چ، بولو 30 سال چ 35 سال چ، وہ پھر 40 چ اسرائیل آ جاندا ہے۔ چلو جی مکان اتھے ہی بڑے رہ جاندے۔ جنوں پوچھئے نا ٹھگاں نو، منڈا نہیں ویاوندا ہجے پیراں تے نہیں کھلوتا، وہ پھر جدو ہائی کورٹ پیراں تے کھلوندا ہے نا، پھر آندا دی میں لتاں ہی وڈ دینیاں نے۔ کیوں جی انج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ شریعت آندی ہے جدو بالغ ہو جائے بچے دا ویاہ کر دو، پوچھو بچے دا نکاح کر دو۔ ہن دسو بھئی 30 سال دا منڈا 35 سال دا ویاہی ہے تے 35 سالاں چ انہیں کنے گناہ کیتے ہونے؟ یہ تو سارا بھار ماں پیو تے اسی کدی سمجھدی نہیں، سوچ ہی نہیں۔ سیدھے ہو کے بیٹھے مسجد ہے، جتنے بیٹھے ہیں لفظ بڑا قیمتی، ایمان تازہ کر دے گا یہ جملہ۔ آپ آج کا جمعہ آپ کو سوچن پہ مجبور کر دے گا۔ ایمان سے بتائیں، جدو حضور حوض کوثر پہ آن لگن گے تے لوکی کہن گے ساڈا نبی وہ سی جنہیں اپنی دھی نو دل دا ٹکڑا کیا، تے اے پنڈ دے ڈاکو کیڑے منہ نال حضور کول جان گے جڑے دھیاں دا حق مار کے مصطفیٰ کو پیش ہون گے؟ کی کرن گے؟ عرش محمل پہ سونے والا تمہیں قبر پہ سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو تمہیں، ورنہ حشر میں رونا پڑے گا۔ جگہ دی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرتی کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ مکی ہو کہلا مکہ کیسے کیسے ملے خاک اہل نشان کیسے کیسے، تو کیا بن گیا ہے، تو کیا بن جائے، تو سب بن کے بھی تو کچھ بن نہ پائے۔ ایک قلعہ روہتاس کی دیواروں پہ پوری گاڑی چلتی ہے۔ قلعہ روہتاس چاہے نا تو دیوار کے اوپر گاڑی چل سکتی ہے، مگر وہ دیواریں بنانے والا کدھر گیا ہے؟ آج کتنے مسلمان یہاں بیٹھے، اسی بھرا نو فریج دے وچوں برف دے کے راضی نہیں، بھرا دا میٹر سڑ جے اسی تار دین راضی نہیں۔ کتنے بندے بیٹھے نے اج دے جمعے چ اگر ایک بھی اکھ چوں آنسو آ گیا خوف خدا دی وجہ تو اللہ نے پچھلے تے معافی دا قلم پھیر دینا۔ جہنم دی اگ 8 سارے 7 سمندراں دا پانی پا کے بھی نہیں بجھنی، پر تیرے ایک آنسو خوف خدا چو جہنم دی اگ نو پسم کر دیتا ہے۔ پر جلے آؤ دے خوف تو ہوئے کہ میں او دے دربار چ پیش ہونا۔ ہر جنہاں نو خوف ہے سنو، حضرت یحییٰ علیہ السلام دی قبر پھٹی،
عیسیٰ علیہ السلام کہندے نے قم باذن اللہ یا یحییٰ، اے میرے بھائی یحییٰ اللہ دے حکم نہ کھڑے ہو جو۔ اے کون یحییٰ علیہ السلام ہے؟ انہاں دی داڑھی سفید ہو چکی ہے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آندے نے اے میرے بھائی یحییٰ جدوں تسی دنیا تو گئے 30 سال تہاڈی عمر سی، کنی 30 سال تہاڈی عمر، داڑھی دا رنگ کالا، 30 سال تہاڈی عمر، داڑھی دا رنگ کالا، اج سفید کیوں ہو گئی ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہندے نے سنیا جے دھیان نال، بخت نصر بادشاہ نے یحییٰ علیہ السلام نو شہید کراتا۔ سنیے سنیے 4 بادشاہ گزرے نے دنیا چ جنہاں دیاں بڑیاں وڈیاں بادشاہیاں، 2 کافر تے 2 مسلمان۔ مسلمان کہڑے؟ ایک سکندر ذوالقرنین، دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام، ادھر بخت نصر تے نمرود۔ یہ 4 بادشاہ نے جنہاں نو اللہ پاک نے تتیاں پانیاں تک رسائیاں دتیاں سی، اینیاں وڈیاں بادشاہیاں۔ بخت نصر بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کراتا کہ انہوں نے کیا فتویٰ میری مرضی دا دے تے نبی اللہ کی کہنے نے نبی لوگاں دی مرضی دا فتویٰ نہیں دے دے، نبی اللہ دی مرضی دا فتویٰ دے دے نے۔ دنیا دے دھیان اج پاکستان چ سیاسی پنڈت آندے نے ساڈی مرضی دی گل کرو تے پھر تانوں اسی مولوی مناں گے، تے جے تسی ساڈی مرضی دے خلاف گل کیتی پھر اسی تاڑیاں پگڑیاں چھالاں گے۔ اور سیاسی پنڈتوں اور دنیا جب بے حیائی بغیر تے پھرانے والوں، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ ہمارے بڑوں نے تو اپنی جوانی زندگی قربان کر دی پر محمد عربی کا ساتھ نہ چھوڑا، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ تمہاری سیاسی پارٹیاں باہر میں جائیں، یہ تمہاری پارٹیوں کے پرچم باہر میں جائیں، یہ پرچم آپ کے ہمیشہ نہیں لہرائیں گے، پرچم محمد مصطفیٰ کا لہرائے گا، پرچم مصطفیٰ کا لہرائے گا۔ یہ سیاسی پنڈت یہ جدھر مرضی زور لگا لے، ناصر مدنی تمہاری مرضی کا بیان نہیں دے گا، میں محمد مصطفیٰ کی مرضی کا بیان دوں گا، میں مصطفیٰ کی چوکیداری کا بیان دوں گا۔ اور یہ لکھ لیں آج بات نوٹ کر لیں، جس جگہ پہ بھی میں کھڑا ہوں میری زندگی میں سانس ہوں میں بات کروں گا تو انشاءاللہ حق کی کروں گا۔ بابے بلے شاہ نے لکھے ہے سچ آکھیا پاپڑ مچدا، جھوٹ آکھاں تے کچھ نہیں بچدا۔ سچ کہیے لوکاں نوں اگ لگدی، اچھی بولو۔ آج جمعے کئیاں نوں لگی ہونی ہے کہ مولوی نے سانوں ڈاکو کیا ہے، اور تانوں حاجی کہاں؟ جڑے تیاں دا حق مارن ڈاکو نے، جڑے بہن دا حق مارن ڈاکو نے، جڑے برا دا حق مارن ڈاکو نے، پاویں نمازی نے، پاویں داڑھی والے نے، پاویں حاجی نے، پاویں تہجد گزار نے، پاویں پنڈ دے چودھری نے، اللہ دے ہاں وہی عزت دار ہے جڑا محمد مصطفیٰ نال وفادار ہے۔ اللہ دے ہاں وہی عزت دار۔ ایتھوں دی چودھر تے کٹے کوڈیاں ہو جانی، ادھروں تیری پھوک نکلنی ہے، تیرے پترا بھی تینوں ہاتھ لاؤنا پسند نہیں کرنا۔ انہاں نا میاں نو لیاؤ، مولوی نو لیاؤ، ساڑے پیو نو گسل دے تے اجے تیری منجی قبراں چ نہیں پہنچنی تے بیویاں نے بوٹیاں تو لڑن لگ پینا ہے، نہیں مینوں ایک بوٹی ود پا دینی، مینوں تھالی چولاں دی ہور دے۔ بولو اجے میت قبراں چ نہیں پہنچدی تے بیویاں روٹی کھان لگ پیندیاں۔ تیری میری اینی اوقات ہی تیرے میرے غم چ کسے ایک ٹائم دا کھانا بھی نہیں چھڈنا، نہیں چھڈنا۔ میں ویکھیا پیو دی میت پئی ہوندی، منڈے سگڑ لا کے بیٹھے ہوندے، پیو دی میت پئی ہوندی ہے، منڈے اخبار پڑھن دے ہوندے نے، پیو دی میت پئی ہوندی ہے، منڈے موبائل تے لگے ہوندے نے۔ تیری میری اینی اوقات ہی جنہاں لئی تو پاپ کماویں تے کتھے نے تیرے گھر دے، کوئی نہ اس نو رکھ لو، کہندا سارے کڈو کڈو۔ کتنی میری اوقات، حیثیت کتنی تیری میری۔ آخری لفظاں تے تباہ کراں گا، پلے بن لیا جے گل سنن والی ہے۔ میریاں بہناں بھی دھیان نہ سنن، میرے ویر بھی دھیان نہ سنن۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نو عیسیٰ علیہ السلام کی کہندے نے قم باذن اللہ یا یحییٰ، اے میرے بھائی یحییٰ اللہ دے حکم نہ کھڑے ہو جو۔ ساری دنیا مل جائے نبیاں دے قدماں دی خاک دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، ساری دنیا میں مل۔ عیسیٰ علیہ السلام کہندے نے قم باذن اللہ یا یحییٰ، اے میرے بھائی یحییٰ اللہ دے حکم نہ
کھڑے ہو جاؤ جب یحییٰ علیہ السلام دی قبر پٹی نہ دیکھیا داڑھی دا رنگ سفید ہویا ہے کہندے میرے بھائی آیا جدو تسی دنیا تو گئے تہاڈی داڑھی دا رنگ کالا سی آج سفید کیوں ہو گیا ہے کہندے نے میرے بھائی آیا کیوں سفید ہویا ہے کہندے نے عیسیٰ اے میرے بھائی عیسیٰ رون لاؤ جدو تسی کیا کو باذن اللہ مینوں انج لگا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش إن بطش ربك لشديد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد میرے بھائی صاحب جدو تسی کیا حکم باذن اللہ مینوں انج لگا جویں قیامت قائم ہو گئی ہے قیامت دے ڈر دی وجہ تو اللہ دے دربار چ پیش ہو کے جواب دین دے فکر دی وجہ تو میری داڑھی دا رنگ سفید ہو گیا اے کون یا علیہ السلام اللہ تو ڈردے پے سیداً و حصوراً و نبیاً من الصالحین اے میرے نبی آیا گناہوں تو بچن والے سردار نبی نیک نبی اللہ دا نام ہی میں آپ رکھیا ہے اور 10 پنڈی سید پور دے آباسی آؤ آج ناصر مدنی کو جمعہ پڑھنا ہے آج میں تیرے گرمی دے عالم دستا پہ ہے نبی گناہوں تو پاک معصوم عن الخطا فکر آخرت دیئے تیرے جدو چٹے آن لگ پڑھ تو پھر بھی تاش کھیڑتا ہے تیری داری کالیاں تو چٹی ہوئے پھر بھی زنا کرنا ہے ٹھگیاں مارنا ہے اٹھی تیری داری کالی کر کے اپنے آپ نو دھوکا دینا ہے عوام نو دھوکا دینا ہے کالے وال جب پکے ہوئے اللہ جانتا ہے کالے وال جب پکے ہوئے موت سنیا آیا اٹھ کر فکر قبر دا بائی کیوں دل کھیڑی لایا کالے وال پرونے ہوئے تے بگیاں پھیرا پایا اس گندی دنیا مگر لگن والیا دس کیے نا تیرا مل پایا جدو کالیاں تو چٹے آن تے سمجھ واجہ وجن والا ہے بلاوا آن والا ہے اے میرے کئی کالے نبی داڑھی چٹیکنی ہے جے چٹا اے تے سر چٹے آئے نے تے کئی وراں لوگ کہندے نے جی تسی تھوڑی مہندی لا لو 35-36 سال میری عمر تے کہندے مہندی لا لو میں کہا لوئی ہے جے کوئی نہیں لاؤنی جدو کالے سن انہیں کالے رکھے ہن جدو چٹیاں دی واری انہیں چٹے رکھے نے میں بدل بھی لواں تے جہان نہیں بدلنا تانوں بھی پیغام دواں گا جدو کالیاں تو چٹے آن لگ پن تے تم ہی سمجھ جایا کر اور لال چنڈی ریل دے انجن اگے آ جائے تے ریل گڈی رک جاندی ہے انہوں پتا گے خطرہ ہے ہری چنڈی ہوئے تے تور پیندی ہے نا اللہ آندہ ہے جدو میں بندے نو چٹے دے دینا یہ بھی چنڈی ہے ہن ایتھوں سفر مکن والا ہی ہاں جی میں لاہوروں آیا بس چ بہ کے آواں میں تے اپنی گاڑی تے آیا نا تے او آواز مارن پنڈ دادن خان لیو پنڈی سید پور والے گیٹ چ آ جاؤ تے میں پنڈ دادن خان تو ہی اپنا بیگ پھڑ لینا بھائی میں پنڈی سید پور اترنا کتے لنگ نہ جائے سٹاپ اور چلیا جنہیں اپنی منزل تے پہنچنا ہوئے پنڈ دادن خان تو ہی سیٹ تو اٹھ کے گیٹ چا جاندہ ہوئے کہ میں اپنی منزل تے پہنچنا ہی اللہ آندہ جدو کالیاں تو چٹے شروع ہو جان سیٹ چھاڑ دیا کر پتہ نہیں کیڑے والے سٹاپ تو اترنا پہ جائے اسی سگوں اٹھی دنی کالی کر کے بیگوں نے پوچھ دیا کوئی چٹا تو نہیں رہ گیا سگوں اٹھی دنی کالی کرنے بندے کھیڑے لگے نے جنہ کالیاں نو چٹے تے چٹیاں نو کالے کرن تے ٹائم لاؤنا ہے نا اینا کدی بے نیاز نال سیدھا ہو جاوے تے اللہ تیرے چٹیاں چی انہاں وقار پیدا کر دے کہ لوگ تیرے سلامہ کرن لگ پڑا اے چٹیاں دی اینی برکت ہے گڈی چ کھڑا ہوئے نا بندہ تے داڑھی چٹی ویکھ کے پیڑے تو پیڑا بندہ بھی سیٹ تو اٹھ کے کہندا ہے تایا جی تسی بیٹھ جاؤ میں کھڑا ہو جاؤں تے تایا ہوئے 70 سال دا تے تائے نے کیتی ہوئے کالی تے اگلے تائے نو اٹھا کے آندے نے منڈیا تو کھلو میں بہنا
70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਖਲੋ ਜਾ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ। ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ 70 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ को किया? ये कहना जी मैं बुढ़ा नहीं, ये तो फरौन की अलामत है। मेरे नबी ने बुढ़ापे तो पनाह मंगी है। दसो भी जी चीज़ तो नबी पनाह मंगे और चंगी हो सकती है? उच्ची बोलो हो। मुस्तफा ने दुआ मंगी सी अल्लाह में बुढ़ापे तो पनाह मंग। बुढ़ापा पता कितनी बुरी चीज़ है। ढिड दे जमे लागों लंघ जाते ने पर कलेजे च छुरियां वजदियां ने। ढिड दे जमे लागों लंघ जाते। दसो बई बुढ़ा बंदा मंजी डा के बूहे अगे पिया हो, पुत्र लागो लंघ जे पुछे भी ना, उस वेले फिर जिउंदियां चो कि मोयां चो? उसले मोयां तो भी बदतर है। जिन्हों अपने मुँह कढ़ के खवाया होवे ते पुत्र वो जिन्होंने इंज किया होवे, ऐ तुहानूं मैं दसन लगा है, जिन्हां दे हथ ते पैसे इंज रखे होण ते बुढ़े बारे उन्हां अगे इंज करन लगे कलेजा नहीं फट जांदा। आज हाथ खड़े करके वादा करो इस औलाद की खातिर असी ठगी नहीं मारांगे। चुको हजरा हाथ खड़े हो, चुको चुको चुको। हाले कई थले चुको चुको हाजी उच्चा 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 चुकना। चुक चुक मेरा चांद चौक चल दिखा। माशाल्लाह गल ते बन गई है। मेरे जुमे का मुल तो पै गया ना। ऐ तो मैं पैगाम लेके आया सा कि दुनिया कम नहीं आनी। हिंदे बंदे परौना तू आया, परौणिया नूं जाना पैंदा है। इत्ते किसे भी ना पक्का डेरा लाया। इस दिल नूं मैं बड़ा समझाया, इन्हां हत्थां नाल गुरबत बनाया। परौणिया नूं जाना पैंदा है। पुछियो ना मावां कोलो उन्हां दा की हाल है। टुर गया जिन्हां कोलो बलेठी दा जान है। उन्हां मावां भी दुख सीने लाया। परौणिया नूं जाना पैंदा है। इत्थे बंदिया परौणा तू आया, परौणिया नूं जाना पैंदा है। अल्लाह जादा सजोड़ संगत दे वेखे आखिर बिथा पईयां जिन्हां बाजो चट नहीं सी लगदा वो शक्लां याद न रहियां। मेला मेलियां दा यारा बेलियां दा नबी पीर वली इमाम ज़ादे संग छड़ के ने यारा बेलियां दा। एक दिन असां भी मदनी टुर जाना कुड्डा मार के ना हवेलियां दा। कोई अज जा रहा कोई कल जा रहा। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम नबी हो के की कहंदे ने मैनू अल्लाह दे दरबार दी फिक्र। अज असी गुनाहां च डुब्बे पे, सानू फिक्र ही कोई नहीं। गुनाहां दी दल दल च लथे पे, सानू क़यामत दी फिक्र नहीं, कब्र दी फिक्र नहीं, अशर दी फिक्र नहीं। और बल्कि कहने जग मिठा तगला किने डिठा। मेरे दोस्तों अच्छो ताया क्या करूँ जब चिड़ियाँ चोगी खेत। अज वक्त है बोलो उदम खेती मदम व्यापार खेती हो जी उदम ना बीजी जाए। पछेतियाँ खेतियाँ हथों दे के वढाउणियां पैंदियां। अज जी जवार बीजी जे साउन च मीह पै गए बहुते ते जवार हथों पैसे दे के वढाउणी पैनी है। ते जे औल लगी रही ते फिर 10,000 नूं कनाल विक जाएगी। क्यों जी हो रहा कि नहीं? उदम खेती मदम व्यापार खेती हो उदम नाल बीजी जाए ते नफे वाली हुंदी है। खेती इंसान को नफा देती। अज किन्ने तुसी मुसलमान बैठे हो पूरे जुमे च मैं लफ्ज़ समझाता है। अज जवानी च अपनी खेती चंगी बीज लो। बोलो जवानी च खेती चंगी बीज लो ते बुढ़ापे च चंगी कमाई लैके कब्र च जाएगा। ते कई बंदे इत्थे छट्टा देन ना ते आ बाहर जमींदारा वेखो ना फसल बीजी है, मक्की लगी है, होर शै लगी है। छट्टा दईए ना 5-7 दिनों बाद वेंदे ने भी उगी है। न्यू न्यू के वेंदे ना, उच्ची बोलो। जमीन फोल के वेंदे ने भी उगी है। जे विरली उगी होवे ना पहले पानी च विच होर छट्टा दे देंदे ने कि चलो यार जे मक्की विरली उगी है विच जवार मिट्ठी जड़ी है ना उहदा दे दो शक्कर जवार दा छट्टा, चलो पट्ठे पूरे हो जाणगे। ते जे ना उगे
تے سواگا مار کے نا دوبارہ پھر نواں بی نپ دیندے نے کہ آندے نے یار پتہ نہیں بی نو کی ہویا ہے، وہ جدے کو لیا انہوں آندے نے یار بی نہیں اگیا، ایتھوں بی نہ اگے دوبارہ چھٹا دے سکتا ہے، پر جے قیامت نو دوبارہ تو آکھیا نا بھی میں پھر کھیتی بی جاواں تے پھر دوبارہ کسے آن دینا۔ حوالہ دین لگا سورت یاسین، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، ذرا توجہ میرے وال بیٹا بیٹھ جائے، فرمایا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ آندا جنتی کہن گے اللہ جے اجازت ہوئے تے میں پنڈی سید پور دساں کہ اللہ نے مینوں جنت دیتی، اللہ کہندے نہیں اے جان والا کام نہیں، جے جنت چ آ گیا میں پیچھے مڑن نہیں دینا، میں مڑن نہیں دینا، الحمدللہ میں مڑن نہیں دینا۔ یہ مطلب ہے کہ جنہیں تسی بیٹھے جے ایتھوں دی کھیتی دوبارہ بیج سکتے، پر جے قیامت نو دوبارہ انہاں پیا تگلے آن دینا، انہاں آکھنا یا اللہ ہن سانوں اجازت دے اسی پنڈ جا کے حصہ دے آنے ہاں، اسی پنڈ جا کے کام کر آنے۔ اج ساڈے پنڈاں دے لوگ میں ویکھیا ہر کم چ بے ایمانی کرنا، کہ توڑا کھاد دا لے کے گل دی نا بھی جا کھاد کھلا رہا وہ 5 سر اپنے تھوم نو پا لیندا، جے کہیے نا بھی تو اونوں کو پایا 5 سر نو لوکی چوری نہیں سمجھتے، چوری لاکھ دی ہوئے چوری ککھ دی ہوئے، بجی بولو چوری، سارے بولو چوری چوری ہوندی ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو ساریاں نو اپنی آخرت دی فکر، توجہ میرے وال، آخرت دی فکر کرنے توفیق عطا فرمائے۔ یہاں میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ سن لیں ذرا دھیان سے۔